السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ النحل کی آیات نمبر 125 سے لے کر 128 تک کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ کرو۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم ہدایات دی ہیں جو ہمیں زندگی میں یاد رکھنی چاہیے اور جن پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلی بات فرمائی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمائی گئی ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ اس کی کچھ تفسیر مولانا سید عبداللہ مودودی نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمائی ہے، آپ بھی سن لیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ یعنی دعوت میں دو چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے، ایک حکمت اور دوسرے عمدہ نصیحت۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ بے وقوفوں کی طرح اندھا دھند تبلیغ نہ کی جائے، بلکہ دانائی کے ساتھ مخاطب کی ذہنیت، استعداد اور حالات کو سمجھ کر نیز موقع و محل کو دیکھ کر بات کی جائے۔ ہر طرح کے لوگوں کو ایک ہی لکڑی سے نہ ہانکا جائے۔ جس شخص یا گروہ سے سابقہ پیش آئے، پہلے اس کے مرض کی تشخیص کی جائے، پھر ایسے دلائل سے اس کا علاج کیا جائے جو اس کے دل و دماغ کی گہرائیوں سے اس کے مرض کو جڑ سے نکال سکے۔ اس وضاحت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام ایسا ہے کہ یہ دونوں مصلحتیں مد نظر رہنی چاہیے۔ ایک تو بات اچھی طریقے سے پہنچائی جائے لوگوں تک، اور دوسری یہ کہ موقع مناسبت دیکھ کر اس حساب سے پہنچائی جائے، اور مخاطب کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ وہ اس کی ذہنیت کیا ہے۔ یہ سب باتیں ذہن میں رکھ کر اور اسی کو اندازہ کر کے یہ کام کیا جائے، ورنہ اس کے الٹے نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اس میں بحث و مباحثہ والا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ جواب در جواب در جواب در جواب، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر بحث کرنی ہو تو مختصر کی جائے اور ایسی کی جائے کہ جس میں دلائل وزنی ہوں ہمارے، اور پہ اگلا اس کو مان سکے۔ خواہ مخواہ کی بے تکی بحث سے پرہیز کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کون اللہ کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ پر ہے، ہدایت پر ہے۔ یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ ہمیں خواہ مخواہ اس کے بارے میں بدگمانی کر کے اس کے خلاف کوئی سخت بات نہیں کہنی چاہیے کہ اس کے اثرات بھی برے مرتب ہوتے ہیں اور لوگ بجائے قریب آنے کے دور بھاگتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بدلہ اسی قدر لو جس قدر زیادتی کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم اصول ہے، بدلہ اسی حد تک ہونا چاہیے جتنی زیادتی کی ہے۔ ضرورت سے زیادہ بدلہ لینا یا سخت بدلہ لینا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اجازت ہے تو صرف اتنی ہی جتنے کا دوسرا کرتا ہے ہمارے ساتھ برتاؤ۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ صبر سے کام لو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ جو لوگ حرکت کرتے ہیں جواب میں، ان پر افسوس نہ کرو اور تنگ دل نہ ہو، اور صبر اور احسان پر عمل کرتے رہو، کیونکہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے۔ یوں تو یہ ہدایتیں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہیں، لیکن ہم آپ کو
سب کو جب ہم تبلیغ کا کوئی کام کریں تو ان